اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہمیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہمیں عطا فرمایا، جو کہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. الحمدللہ یہ زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر ہمیں روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے. جس طرح ایک بچے کو اس کے والدین ہر مشکل سے بچانے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمارا پروردگار ہمیں زندگی کے کئی معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اللہ اسی طرح ہماری زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رحمت اور اس کی نظر رہے اور ہمیں ہدایت ملتی رہے. اسی ہدایت کی ایک شکل آج یہ ہم جمع ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے نیکیوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور اپنے اعمال میں اور اپنے علم میں، تاکہ ہم ہماری بھی حالت کو درست کر سکے، ہماری اولاد کے اصلاح کر سکے اور معاشرے میں کم سے کم برائیاں ہوں. برائی نہ ہو مگر جہاں تک ہو سکے ہم برائیوں کو روک سکیں، کیونکہ خیر امت کا لقب ہمیں معمولی نہیں ملا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے میں اور آپ دونوں مکلف ہیں. میں اور آپ دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھیں، اگر ہم میں استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکیں. اگر اس بات کی ہم استطاعت نہیں رکھتے تو ہمیں زبان سے روکنے ضروری ہوگا، اور حتیٰ کہ اگر زبان سے روکنا بھی ہمارے لیے جائز نہ ہو تو اس برائی کو دل میں برا جاننا یہ ایمان کے کم سے کم درجے کا حصہ ہے. اللہ ہم تمام کو یہ جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس کو بہتر سے بہترین طریقے سے ادا کرنے والا بنائے. اللہ دنیا میں ایسے ماحول بنا دے جہاں ہر طرف دین کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کا راج ہو انشاءاللہ. الحمدللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت اور فضیلت. اللہ کے فضل و کرم سے میری تمام بہنیں جو بھی یہاں شریک ہوئے ہیں، الحمدللہ میں امید کرتی ہوں وہ پردے کے اعلیٰ مقام تک کو جانتی ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہی ہیں. الحمدللہ یہاں جو بھی باتیں ہم سنیں گے اس کو آپ آزماتے جائیں اور زمانے پہ نظر رکھتے جائیں کہ یہ کیا واقع ایسا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر کیا کوشش ہونی چاہیے، ہمیں کس انداز میں ان چیزوں کو روکنا ہم پر لازم ہوتا ہے. اللہ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین. تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. سورۃ الاحزاب ہے.
آیت نمبر 32 اور 33. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. الحمدللہ ہم نے پورے کیا بولتے سیرت امہات المومنین میں یہ آیت کو بار بار سنا، اور امید کرتی ہوں آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو گیا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر تو ایک امہات المومنین کے ذریعے سے کلام شروع کیا ہے، مگر اس کا اجماع پوری دنیا میں آنے والی تمام خواتین پر ہے. اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات کو نرمی اور لچک سے بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں چور یا بیماری ہے وہ تمہاری خواہش نہ کرنے بیٹھے. اور اپنے ہی گھروں میں بالکل بند رہو. زمانے جاہلیت میں جس طرح کھلے عام بے دھڑک عورتیں نکلا کرتی تھی، تم اس طرح نہ نکلا کرو. نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت گزار بنو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے. گرچہ کہ اس طرح کا خطاب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیا ہے، مگر ساری مسلمان عورتیں ان احکام کی پابند ہیں. خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی برتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی اور حجت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطاب کیا ہے. اور چونکہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہے، لہذا پردے کا حکم امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ساری ایمان والی عورتوں اس حکم کی پابند ہے. کیونکہ آپ سوچ سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں میں پردہ ہے، ہمارے دل میں پردہ ہے، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، تو تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اور صحابیات، دوسری صحابیات سے بڑھ کر آج دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہے. اس درجے کے ایمان اور اس درجے کا ڈر آج کسی میں بھی موجود نہیں ہے. یہ بات گواہ ہے. اگر ان سے بات شروع کی گئی تو سوچئے ہم کتنے درجے، ہم تو ان سے زیادہ اس بات کے پابند ہیں. حالانکہ ان کو تو جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ فوراً ہی اس چیز پہ لبیک کہتی تھی، مگر آج ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اللہ ہماری ہدایت فرمائے. اسی طرح میں ایک اور آیت کا ترجمہ بتاتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یعنی ستر کی جگہوں اور مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنے سے اپنی آنکھوں کو بچائے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور کامل ستر پوشی کی غرض سے اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال لیں. اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے، یہ چند محرم ہیں جن کے بارے میں بتا رہی ہوں، مگر اپنے خاوندوں کے سامنے، اپنے باپ دادا پر، یا اپنے خاندان کے باپ دادا، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں کے سامنے، یا پھر اپنے بھائیوں، یا پھر اپنے بھتیجوں، یا اپنے بھانجوں پر، اپنی مسلمان عورتوں پر، یا اپنے دائیں ہاتھ کی یعنی لونڈیوں پر، عورتوں سے، اور ان پر جو عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر ہیں، نوکر چاکر مردوں پر، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہو. وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ.
دیکھیے الحمدللہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر مگر جامع انداز میں سمجھا دیا ہے کہ ہم کس کس کے سامنے نکل سکتے ہیں اور کس کے سامنے زینت ظاہر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام سے ہمیں اپنے زینت کو، اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ اللہ ہمیں اس آیت پر مکمل پابندی کرنے والے۔ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عورت کے لیے کس غیر محرم کے نظر میں دیکھنا منع ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے لیے چند مخصوص افراد کے علاوہ اپنی زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ عورت خوبصورت لباس، زینت میں کیا آتا ہے، زیب و زینت میں سے کیا مراد ہے؟ خوبصورت لباس بھی ہوتا ہے، زیورات بھی ہوتے ہیں، اور چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ جہاں سے عورت سجتی سنورتی ہے۔ اب پردے کی فضیلت حدیث سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، جب کبھی وہ گھر سے باہر جائے گی تو شیطان اس کے قریب ہوگا، اور وہ اپنے رب کی رحمت سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوگی جب اپنے گھر کے اندرونی حصے یعنی تہ خانے میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم اللہ کے قریب کس حالت میں رہ رہے ہیں اور شیطان کے قریب کس حالت میں رہ رہے ہیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا عورت سراپا پردے کی چیز ہے، جب کبھی وہ گھر سے باہر جائے گی تو شیطان اس کے قریب ہوگا، اور اپنے رب کے قریب کب ہوگی وہ؟ جب اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کے قریب رہنے والا بنائے۔ آگے دیکھیے، اس ایک حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، نہیں یہ حدیث پردے کے فرض ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی اور مردوں کو عورتوں کے یہاں آنے جانے سے منع فرمایا ہے، اور شوہر کے بھائیوں کو تو موت سے تشبیہ دی ہے، یعنی دیور اور جیٹ کے سامنے نکلنا کیسا ہے؟ الحم الموت کہا اللہ کے رسول نے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں دیور اور جیٹ کے سامنے نکلنے کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ اتنی سختی، اتنی رکاوٹ بظاہر نظر آتی ہے، مگر اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو نتیجے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے جہاں سے برائی جنم لیتی ہے۔ برائی میں تو جانا دور کی بات، اس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے، تاکہ اس کے کوئی بھی اثر ہمارے اندر ظاہر نہ ہو۔ اور رہا فرمان رسول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے۔ یعنی اہل علم نے اس بات کی تشریح اس طرح کی ہے میری بہنوں، کہ مردوں کی نظروں میں عورتیں خوبصورت بنا کر شیطان پیش کرتا ہے۔ شیطان اس عورت کی طرف اس لیے دیکھتا ہے تاکہ اسے گمراہ کرے یا اس کے ذریعے مردوں کو گمراہ کرے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے حجاب کے بغیر گھر سے باہر نکلنا کسی فتنے اور فساد سے کم نہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد یعنی میرے گزر جانے کے بعد ما ترکت بعدی فتنتن، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یعنی دنیا کی محبت سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کی گمراہی کا باعث پہلا فتنہ عورتوں ہی کا تھا۔ اسی لیے عورت کو چھپانے کی چیز کہا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ با پردہ ہو کر ہی گھر سے نکلیں ضرورت پر، اور اس کی معاشرے میں، اسی بات میں معاشرے کی فلاح اور کامیابی ہے۔
علماء اکرام نے پردے کی 8 شرائط بیان فرمائے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں پردہ ہو سکے. ان شرائط کے بغیر شرعی پردہ نہیں ہوگا. امید کرتی ہوں آپ غور سے سنیں گی اور اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں گی انشاءاللہ. پہلا، حجاب کا لباس یعنی ایسا ہو کہ قدموں تک مکمل جسم کو چھپا لے. ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا ہے، پہلا طریقہ کیا ہے، ہمارا لباس ایسا ہو جو مکمل جسم کو چھپا لے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ میں ایسی عورت ہوں کہ اپنی چادر کو لمبا رکھتی ہوں اور کبھی راہ چلتے ہوئے نجس جگہ سے بھی گزر جاتی ہوں اور چادر کا پلو اس پر سے ہو کر گزرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر اٹھا کر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بعد والی جگہ اس گندگی سے گزر جانے کو پاک کر دیتی ہے. چادر اٹھا کر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ بعد والی جگہ اس گندگی سے گزرنے والے پلو کو پاک کر دیتی ہے. یعنی بعد میں، اس کا مطلب گندگی دیکھ کر بھی ہم اپنے اتنا کپڑا نہ اٹھا لیں جس سے ہمارا جسم ظاہر ہو. اگر وہ دکھ گیا نا تو وہ گندگی سے بڑھ کے ہو جائے گا. بعد میں ہم ہمارے کپڑوں کو، اپنے پیروں کو صاف کر سکتے، مگر جو گندگی اگر ہمارے جسم ظاہر ہونے سے جو پریشانی آئے گی وہ زیادہ نقصان دہ ہے. اور آپ یہ بات بھی غور کر سکتے اس میں کہ عہد رسالت سے ہی لوگ پردے میں رہا کرتی تھی. کیا کہا ام سلمہ نے، میں اتنی بڑی چادر لٹکا لیتی ہوں جو زمین پر لگتی ہے چلتے وقت. الحمدللہ، کیونکہ ہمیں سارا جسم ڈھانکنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. آگے دیکھیے، دوسرا نقطہ یہ ہے، حجاب کا لباس بذات خود زیب و زینت کا باعث نہ ہو. یعنی لباس تو پہن رہے اور فل بھی ہے مگر اتنا زیب و زینت والا ہے کہ آٹومیٹکلی نہیں دیکھنے والے کی نظر بھی اس کے اوپر پڑ جائے. کیونکہ قرآن نے تو کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، مومنات اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں. مگر آج کل پردے کے نام پر، برقعے کے نام پہ ایسے نقش و نگار والے برقعے مارکیٹ میں آ چکے ہیں جن کو دیکھ کر بھی الحمدللہ اللہ نیک توفیق دے ان لوگوں کو جو ہر وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں جہاں سے ہم مسلمان عورتوں کو بہکا سکے، بھٹکا سکے اور گناہوں میں مبتلا کر سکے. اللہ حفاظت فرمائے. برقعے کے نام پر ایسے کلرز والے مل گئے ہیں، ایسے ڈیزائن والے مل گئے ہیں، نہیں دیکھنے والے کی نظر بھی اس پہ پڑ جاتی. تیسرا نقطہ یہ ہے، حجاب کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم ظاہر ہو. ٹھیک ہے، حجاب کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم ظاہر ہو جائے. تیسرا نقطہ ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے. ایک وہ قوم جن کے پاس گایوں کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے اور وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے. یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود لباس کی باریکی اور اس کی تنگی کی وجہ سے ننگی ہوں گی. سمجھ رہے میری بات؟ لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں ہوں گی جن کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی میری بہنوں، حالانکہ اس کی خوشبو کئی میل پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی، اس کی ہوا اور اس کی خوشبو، اس کی ٹھنڈک. اتنا باریک لباس، اتنا تنگ لباس جس سے جسم کے اعضاء معلوم ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور حدیث میں آگے دیکھیے، یہ 2 باتیں ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی عورتیں، ان پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے. ان کے سروں پر
بختی اونٹوں کے کوہانوں کی مانند جوڑے بنے ہوئے ہوں گے. یہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی. یہ خواتین نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو محسوس کر سکیں گی. اللہ اکبر. سوچئے کیا حال ہوگا. دنیا میں صرف فیشن کے نام پر اپنے آپ کو نمایاں کرنے والی اور اپنے آپ کو بے پردہ کرنے والی عورتیں آخرت میں جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، خوشبو، جنت کی خوشبو تک ان کو نصیب نہیں ہوگی. تو کیا فائدہ اس زندگی کا. اللہ ہماری ہدایت فرمائے. چوتھا پوائنٹ دیکھیے، حجاب کی چادر. میں یہ جو بھی پوائنٹس بتا رہی ہوں حجاب میں ہے. یہ یعنی ہم جو لباس کے اوپر پہنتے ہیں، برقعے کے نام سے حجاب بولتے جس کو ہم، ٹھیک ہے. حجاب کی چادر کھلی ہو، تنگ نہ ہو. ابھی میں نے بتایا نا کہ تنگ ہوگی تو جسم کے اعضاء نمائش ہو جائیں گے. جیسا کہ آج کل بیلٹ آ رہا، دیکھیے بیچ میں بیلٹ بندے رہے کمر کے پاس سے، معلوم ہو جانا ان کی کمر کتنی ہے. اللہ حفاظت کرے. حجاب کی چادر کھلی ہوئی ہو، تنگ نہ ہو، کیونکہ حجاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ فتنہ دور ہو سکے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب عورت کسی کھلی اور کشادہ چادر کے ساتھ یا برقعے کے ساتھ حجاب کرے، پردہ کرے. کیونکہ اگر وہ تنگ چادر استعمال کرے گی تو جو جسم کا رنگ اور ڈھنگ، شیپ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ظاہر ہو جائے گا نا، اور جو مردوں کے لیے فتنہ بن جائے گا. کیونکہ شیطان مردوں کی آنکھوں میں عورتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اسی لیے لہٰذا فتنے فساد سے بچانے کے لیے یہ صورت کو ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے، جو کہ سراسر ہدایت، ہمارے لیے بہت ہی سہولت کی بات ہے. نمبر 5، حجاب میں لباس کو پھیلانے والی خوشبو نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کل ہم باہر نکل رہے تو پاؤڈر کے نام پہ بھی میری بہنوں ایسی چیزیں آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ پاؤڈر لگا رہے ہم بولتے، مگر خالی پسینے کی بونیاں نہ ہم اپنے لیے لگا رہے ہیں بولتے، مگر دوسروں تک بھی وہ خوشبو جاری. معلوم اللہ کتنا افسوس کا مقام ہے. حالانکہ ہم جانتے خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کو فاحشہ کے درجے میں رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. پھر بھی ہمیں کو اثر نہیں کرتا. آپ گھر میں رہتے آپ لگا لیجئے، باہر نکلے آپ کے کپڑوں پر، آپ کے برقعے پہ، آپ کے جسم پر، کہیں پر بھی ایسی خوشبو نہ ہونا جس سے دوسروں کو پہنچ سکے. ہم فریش محسوس ہونا، ہم اچھے دکھنا نہیں، ہمارے کو اندر سے پسینے کی بونی آنا، ایسا سوچتے. آپ روز پانی نہائیے، آٹومیٹکلی پسینے کی بونی آتی. یہ پاکی تو آدھا ایمان ہے. کیا ہے 5ویں پوائنٹ میں کیا بتایا ہمارے علماء کرام؟ حجاب میں لباس کو پھیلنے والی خوشبو نہ ہو ہرگز. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، سنیے غور سے، جو عورت خوشبو لگائے پھر لوگوں کے قریب سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کرے تو وہ بدکار ہے. دیکھ لیے نا، حدیث مل گئی، نسائی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی یہ ہے، وہ عورت بدکار ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم بہانے بناتے، ہم بولتے آپ اور میں نہیں بول رہی ہوں، جو کرنے والے ہیں وہ لوگ نئے نئے بہانے بتاتے کہ نہیں ایسا نہیں، اس کا یہ تو وجہ سے، یہ وجہ سے. ارے چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہے میری بہنوں. دین میں جب دین میں قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل مل گئی تو چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، بس یہ حکم ٹھیک ہے، بس اس پہ عمل. یہ ہے ہمارا دین. چلیے 6واں پوائنٹ غور کریے، حجاب مرد کے لباس سے مشابہت ہرگز نہ رکھتا ہو. ہمارا حجاب
مرد کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو. اور آج کل عورتوں کے جینس بھی آ گئے ہیں جو پہنتے, حجاب میں تو نہیں پہنتے, مگر ایسی چیزیں آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہے. ارے حتیٰ بات کرنے کو بھی منع کیا نا اللہ کے رسول نے, عورتوں کو مردوں کی جیسی بات اور مردوں کو عورتوں جیسی بات کرنے سے اور ان کے جیسے کپڑے پہننے سے یا ان کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو ہم کپڑے کیسا پہن سکتے ہیں ان کے جیسے؟ سوچئے, بال کٹا لے رہی, ایسی ایسی چیزیں مرد پہن رہے جیسا عورتیں پہن رہے. اللہ اکبر, دیکھے تو بھی شرم آ رہی, عورت ہے یا مرد. حدیث دیکھ لیجیے, ہر بات کے لیے حدیث پیش کر رہی ہوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عورت جیسا لباس پہننے والے مرد اور مرد جیسا لباس پہننے والی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو پھر ہمارے لیے جائز کہاں ہے؟ لعنت کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور. اللہ اکبر, اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں, اس کی رحمت سے دور ہو جائیں, تو ہماری دنیا میں کوئی سکون جیسا لمحہ ہمیں میسر ہوگا؟ دنیا بھی گئی, اور دنیا میں اگر ہم نیکیوں سے محروم ہو گئے تو آخرت بھی گئی. کتنی بڑی بات ہے. خالی لعنت دکھتی ہے, چار لفظ کا ہے, لام عین نون تے, بلکہ 4 حروف ملا کر ایک ہر لفظ بن رہا, مگر اس کے معنی کا کتنے غور کریے. اس کے معنوں میں اللہ کی رحمت سے دور, تو اسے نہ نیکی کی توفیق ہوگی, نہ اچھے کاموں کی توفیق ہوگی. اس طرح وہ دنیا میں بھی اللہ سے دور ہو جائے گا اور آخرت تو برباد ہی برباد. اللہ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. 7واں دیکھیے, حجاب کیسا ہونا چاہیے. حجاب کفار کے لباس سے بھی مشابہ نہ ہو. دیکھ رہے نا, مسلمان کی الگ ہی شان ہے, مسلمان کا الگ ہی پہچان ہے. تو ان کی ظاہری اور باطنی 2 چیزوں سے مشابہت سے دور فرمایا اللہ تعالیٰ نے. مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں کی ظاہری شکل و چیزوں سے اور باطنی چیزوں سے بھی دور رکھنے کے لیے یہ چیز بتائی. جیسا کہ ایک باطنی طور پر بولتے حدیث کیا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اس میں شمار ہوگا. اسی لیے ظاہری لباس میں بھی ہمیں ایز اٹ از مرد کفار کے لباس سے مشابہہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی, کیوں ہو؟ کیوں, حالانکہ ہمارے پاس شریعت اسلامیہ میں ہی ایک عظیم قاعدہ اور اصول ہے کہ مسلمان مرد خواتین کے لیے کفار کی مشابہت جائز نہیں ہے. مسلمان مرد اور خواتین کے لیے کفار کی مشابہت جائز نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی نا, من تشبہ بقوم فہو منہم. ہمارے پاس ہمارا نبی موجود ہے الحمدللہ, اور اس نے ہر چیز پہ ہمارے کو رہنمائی فرما دی ہے. ان کے جیسا بنے نا تو دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب انشاءاللہ. آخری پوائنٹ دیکھ لیجئے, حجاب کیسا ہونا چاہیے. 8واں پوائنٹ ہے, حجاب شہرت کے لباس پر مشتمل نہ ہو. کیا مانے؟ اس کے لیے فرمان نبی سنیے, اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. اللہ اکبر. ابو داؤد کی حدیث ہے. کیا مطلب؟ یعنی غرور اور تکبر کا لباس, سونے چاندی ہیرے جواہرات لگا کر پہننے والے, یہ شہرت. ارے واقعی ان کا برقع کتنے لاکھ کا ہے معلوم, کتنے ہزار کا ہے معلوم, وغیرہ وغیرہ. یہ میری تعریف ہونا, میری باتیں پر پھیلنا لوگوں میں, میری مشہور ہو جانا, بلکہ جو شہرت کا لباس پہنتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ پہن کر اپنی خواہش پوری کر لے رہی, تو سمجھ جاؤ آخرت میں انہیں ذلت کا لباس پہننا ہے. اور جو یہاں پہ سادگی کا لباس اوڑھے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ ساری دنیا, ساری کائنات کے سامنے انہیں شہرت کا لباس پہنائے گا. ایسے ایسے ذکر ہوئے ہیں حدیث میں, قرآن میں, جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی.
سبحان اللہ، سونے چاندی کے برتن میں کھائیں گے ہم وہاں پر انشاءاللہ. ہمارے لیے ایسے ایسے لباس، ریشم اور دبیج، ایسے چیزیں تیار رکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں گزرا ہوگا. دنیا کی اتنی ٹیکنالوجی دیکھ کے ہی ہم تعجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج سے چند سال پہلے دنیا کیسی تھی اور آج کیسی ہے، کتنی ترقی کر لی ہے بول رہی. یہ صرف دنیا جنت کے 10ویں حصے کا بھی آخری حصہ نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتی. تو سوچو جو دنیا بنانے والا جو ہمارا رب ہے اس نے کس طرح جنت کو سجایا ہوگا. آپ نے سنا ہے حضرت خدیجہ کے لیے جنت اللہ کی طرف سے سلام آیا اور جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری آئی. کہیں دنیا میں بنا ہوا ہے موتیوں کا گھر، موتیوں کا محل؟ سوچئے اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اس کے تصور بھی نہیں کر سکتے میری بہنوں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے. میں جب بھی یہ حدیث سنتی ہوں تو سوچتی ہوں موتیوں کی دیواریں، موتیوں کے تابدان، موتیوں کے کمرے کیسے ہوتے ہوں گے، فرش کیسا ہوتا ہوگا، چھت کیسی ہوتی ہوگی. کتنا یونیک رائل فیلنگ آتی ہے نا. یہ نمونے ہمارے لیے سبحان اللہ اللہ نے جنت کی خواہش کرنے کے لیے پیش کیے. اب خالی ہم ایک بلڈنگ ہمارے کو مل جاؤ، ہمارے زمین پیر پہ نہیں ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، سوری، خوشی میں ہم پاگل ہو کے کیا وہ کرنے لگتے. سوچو آخرت کی کیسی کیفیت ہوگی. اسی لیے پردے کی فضیلت آئی ہے. تمام مسلمان عورتیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا چاہیے، اور جس کیفیت کا پردہ اللہ تعالیٰ ہم پر فرض کیا ہے اس کو ہی ایز اٹ از بجا لائیں. تب ہی شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رضامندی میں رکھی گئی ہے. کیوں؟ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرنے کی چیز ہے؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نے جب کسی معاملے کا فیصلہ ہمارے لیے کر دیا تو کسی مومن مرد ہو یا عورت کو اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا میری پیاری بہنوں جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. کن دونوں کی؟ اللہ اور رسول کی. وہ گمراہی کی شکار ہو جائیں گی اگر وہ ایسا کریں گی. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے سورہ احزاب میں، اذا خذ اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. یعنی جب یہ حکم ہے تو اس پردے کی فرضیت کے پیچھے جو بے شمار حکمتیں، بے شمار فائدے، راز چھپے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے. جب کوئی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کر دے کسی معاملے میں تو نہیں ہے ان یکون لهم الخیرہ، مسلمانوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی دخل کرے. ایمان میں، اسلام میں، دین میں کسی کا دخل نہیں چلے گا. اور آج ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم دنیا کے کون سے بھی معاملہ ہو اس میں خوب غور و فکر کرتے، خوب جانچ پڑتال کرتے، مگر اسلام کی بات جہاں آتی وہاں سب کے لیے جائز. ہاں چلو انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، وہ سب ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ٹھیک ہے، یہ مولانا ایسا بولے، یہ بھی انہوں ایسا بولے. ہر چیز کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہے لوگوں کی باتوں سننے کے لیے. اللہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس مسلمانوں کے لیے کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی اختیار ہم اس قابل ہے جی. پہلی بات ہم اللہ کے احکامات میں توجیحات، وجہ بیان کرنا یا کچھ بھی اپنی طرف سے بہانے لگانے کے قابل ہے؟ اصل جب اللہ نے دنیا بنائی اور اپنے لیے رسول کو چن کر ہماری ہدایت کے لیے نمونہ بنایا، اس کے بعد ہمارے لیے کیا اختیار ہے؟
آپ کو بتاتی چلوں پردے کے فائدے کیا ہیں. ہماری عزت و آبرو کی حفاظت سب میں پہلے. فتنہ اور فساد اور سازش اور شک کے اسباب کی روک تھام کرنے کا نام پردہ ہے. دلوں کی صفائی کا نام پردہ ہے. پردہ اہل ایمان کے دلوں کی صفائی کا ضامن ہے. پردہ مکارم اخلاق، عفت اور عصمت، شرم و حیا، عزت و غیرت کا پردہ ہے. پھر اعلیٰ اخلاقی معیاروں کو بگڑنے اور برباد ہونے سے بچانے کا نام پردہ ہے. پاک دامن عورت کی علامت پردہ ہے. حیا کی حفاظت پردہ ہے. حیا ہی میں حیات ہے. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو عزت اور شرافت سے نوازنا چاہتا ہے تو شرم و حیا کا زیور ان کو دے دیتا ہے. اسلام نے خواتین کے سلسلے میں بہت سی ہدایت دی ہیں جنہیں اپنا کر ایک عورت باوقار اور باعزت زندگی گزار سکتی ہے میری بہنوں، اور جن پر عمل پیرا ہو کر وہ اسلامی تہذیب کی سب سے محافظ بن سکتی ہے، یعنی ہر فتنے سے محفوظ رہ سکتی ہے. اگر یہی عورت ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہونے کی کوشش کرے، بدکاری اور فحاشی اور عریانیت کا راستہ اختیار کرنے کا معاشرے کی بگاڑ اور فتنہ فساد کا موجب بنتی ہے. اسی لیے بہت سی لوگوں نے کہا نا، عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز شرم و حیا ہے، جسے اسلام میں ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا ہے. الحیاء من الایمان. آپ کو پتا ہے شیطان نے سب سے پہلی غلطی کیا کرائی اور کس سے کرائی؟ آپ اور ہم جانتے ہیں شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا سے کون سی غلطی کرائی؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے وہ درخت کا پھل کھایا تو کیا ان کے لباس اتر گئے؟ وہاں پر کیا ہوا؟ شرم و حیا دور ہو گئی اور وہ اپنے اصلی ٹھکانے جنت سے نکال کر زمین پر آ گئے نا. اور آج بھی اس کا یہی کام ہے. انسان بیسک بنیادی چیز انسان کی جو اس کو حفاظت کرتی، شیطان اس سے ہی اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا. پہلا گناہ اس نے کیا کرایا؟ شرم و حیا ہٹا دی. اور انسان کی فطرت میں کیا ہے دیکھیے، آدم اور حوا کیا کرنے لگے؟ قرآن کیا بول رہا؟ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. یہ فطرت ہے ہماری میری بہنوں. کتنی خوشی کی بات ہے. فطرت ہے ہماری، ہمارے دل میں بسی ہوئی چیز ہے یہ. بس ایسے ہمیں روزانہ پاک و صاف کرنا ہے، اس کی ابھارنا ہے. آدم اور حوا دونوں اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے لگے، یعنی ان کو معلوم ہے یہ چیز دکھانے کی نہیں ہے، بلکہ سوچئے یہ اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے جو ہمارے اندر پیدائش سے رکھا گیا ہے، اور شیطان اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. ارے میری بہنوں غور کرو، ہم ایک 100 کلو گوشت لیتے تو اس کو کھلے ہاتھ پہ لاتے نا ماں، اس کو بھی کور میں بند کر کے لاتے نہ لاتے ہم. کیا عورت کی حقیقت اتنی گر گئی ہے کہ وہ 1 کلو گوشت سے بھی اس کو کم سمجھی جا رہی ہے؟ وہ اریاں اپنے آپ کو باہر نکال رہی ہیں تاکہ کوے اور دھول وغیرہ سے اس کی حفاظت ہونا، بلکہ ڈبل کور میں ڈالو بولتے اگر زیادہ گوشت لیے ہم. اور عورت اتنی گر گئی ہے اپنی حقیقت سے، اپنے مرتبے سے، کہ وہ اریاں نکلنا پسند کر رہی ہے. یہ چیز شیطانی کام ہے. شیطان نے اس کو اتنا بھٹکا دیا ہے، جتنا کم لباس ہوگا وہ اتنی مشہور ہوگی بول کر آج کل ہمارے ہیروئن بولتے دیکھو اس کو. جہنمی ہے وہ سب. اللہ حفاظت فرمائے، ان کی سائے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اتنا باریک لباس، اتنی کم لباس جو کہ نہ کے برابر ہے. تو وہ سوچ لے ان کی حقیقت وہ 100 کلو گوشت سے بھی گزری ہے. اللہ کا شکر و احسان ہے
میرے مالک کا احسان ہے، ہمیں اللہ نے اتنی پیاری پیاری تعلیمات دی ہے جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، جس میں ہماری پوری حفاظت ہے۔ پردے کے لیے کیا کہا؟ تم پردہ پہن کر نکلو تاکہ تم پہچانی جاؤ کہ تم عزت دار ہو، خاندانی ہو، باحیا ہو، اور جس کی وجہ سے گلی کے چھچورے لوگ تم کو پہچان کر تمہاری عزت کرے، تمہیں تنگ نہ کرے۔ الحمدللہ، یہ ہمارا انسان وہ ہے۔ اسلام میں پردے کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے میری بہنوں، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی جو کہ حضرت ابن ام مکتوم تشریف لائے، تو آپ نے حضرت ام سلمہ اور میمونہ سے کہا، پردہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جواب آیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ پہچانتے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ اللہ اکبر! دیکھیے کیسے احکامات ہے۔ پاک امن اور پاک دامن اور ازواج مطہرات کو جب پردے کا حکم ہے تو سوچئے ہم اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے اس چیز کے پر عمل کرنا۔ اور جو پردہ نہیں کرتی ان کے لیے کیا وعید آئی ہے وہ سنیے ذرا۔ عورت جب اپنے چہرے کو بے پردہ رکھتی ہے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے، کیونکہ اس سے ان چیزوں کا اہتمام اور التزام کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا چہرہ خوبصورت اور جاذب نظر اور دلکش دکھائی دے۔ اس طرح وہ دوسروں کے لیے بھی فتنہ بنتی ہے اور خود کے لیے بھی، اور یہ شر و فساد کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس عادت کی بنا پر رفتہ رفتہ عورت سے شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، جو کہ ایمان کا اور لازمی تقاضا ہے کہ ایک زمانے میں عورت شرم و حیا کی ضرب المثال ہوا کرتی تھی، مطلب ان کی مثالیں دی جاتی تھی شرم و حیا والی عورتیں ملک، اور آج یہ چیز کہیں نہیں ملتی۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ اب موجودہ حالات میں ہمیں بے پردگی کو روکنا اور پردہ دار ماحول پیدا کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ عورت کی مظلومیت کا رونا رونے والے، سنیے کون بولتے؟ یہ عورت کو بے حیا کرنے والے کیا بول رہے ہیں؟ عورت کی مظلومیت کا رونا رونے والے، بار بار مساوات یعنی برابری کا نعرہ بلند کرنے والے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس مساوات کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مغربی تہذیب میں عورت مرد دونوں کا ذہنی سکون ختم ہو گیا، پہلی بات۔ اور معاشرے میں نہ یہ کہ بے شمار مسائل پیدا ہو گئے، بلکہ جہاں اس مساوات پر عمل ہے وہاں کا معاشرہ ہی سب میں زیادہ بگڑا ہوا اور انتشار اور انا کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ بات گواہ ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، پورا کا پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا جو مساوات کا درس دیتے ہیں عورت اور مرد میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسی چیزوں سے دور رکھے۔ اس وقت زمین کے مختلف حصوں میں تقریباً 3 ارب انسان پائے جاتے ہیں، اور ان کی کئی زبانیں ہیں، اور ان کے رہنے سہنے کے، کھانے پینے کے، شادی بیاہ کے اور خوشی اور غم کے بے شمار طریقے ہیں۔ موجودہ حالات تک کن مراحل سے گزر کر اس نے انسان کا سفر جہاں سے شروع ہوا نا، وہاں مرد اور عورت کے اتحاد سے ہوا، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آدم اور حوا سے ہم سب نسل انسانی بڑھی۔ یہ ترقی کرتے کرتے عورت نا اس کی اصل حقیقت سے دور چلی گئی۔
یہ بات تو شاہد ہے، عورت اپنے خون کے ذریعے نسل انسانی کی پرورش کرتی ہے اور اپنے سینے میں مہر الفت اور ہمدردی اور ایثار کے جذبات رکھتی ہے. اسی لیے بچوں کو دیکھ بھال اور گھر کا انتظام، کھانے اور کپڑے کی تیاری عورت کے فطری فرائض میں سے ہے نا. اس کے برخلاف مرد ہل چلا کر اپنی معاش کا فراہم کرنا، نوکری کرنا، دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور تجارت وغیرہ میں یہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں. اور وہ محنتی بھی ہوتا ہے اور مضبوط جسم والا بھی ہوتا ہے، دست و بازو والا. لیکن عورت اور مرد کی قوتوں اور صلاحیتوں کا یہ فرق تاریخ کے بیشتر ادوار اور عزت اور ذلت کا معیار بن گیا ہے. عورت کو مرد کے برابر کھڑا کرنے کی وجہ سے عورت نے اپنے آپ کو کچھ الگ ہی محسوس کر لیا ہے. ایک حدیث بتاتی چلوں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اچانک پڑنے والی نگاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی نگاہ پھیر لو. دیکھو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام ایک صالح نیک معاشرے کو بے حیائی، بدکاری اور اس کے محرکات سے پاک رکھنا چاہتا ہے. اس لیے عورتوں کو ایسی نگاہ سے دیکھنے سے ہی روک دیا ہے جہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے. اسلام نے کچھ ایسی پابندیاں لگا دی ہیں جن کی بنا پر اسلامی معاشرے کو بے حیائی اور اخلاقی آوارگی سے محفوظ رکھا گیا ہے. حالانکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں ہمارے، انہوں نے تو یہ کہا، فحش اور بے حیائی کی باتیں زبان سے نکالنے والا اور معاشرے میں ان کا پھیلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں. یعنی نہ ہمیں بے حیائی کرنا ہے اور نہ ہم بے حیائی کے قریب جانا ہے. حالانکہ شرم و حیا ایک انتہائی عظیم اخلاقی خوبی ہے اور اس کی تمام انسانوں بالخصوص خواتین میں پایا جانا بے حد ضروری ہے. اور یہ بات گواہی دیتی ہے اس چیز کی کہ شرم و حیا جس معاشرے میں بھی فروغ پایا یعنی بڑھا، ایسا معاشرہ خوشحال اور بہتر معاشرہ بنتا ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا معاشرہ تھا. وہاں پہ آدھی رات کو بھی عورت محفوظ سمجھی جاتی تھی. مگر کیا آج کے معاشرے کے افراد کی زندگیوں میں اتنا سکون اور خوشگوار ماحول ہے؟ حالانکہ ویسے ماحول پر اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جو شرم و حیا کی پابندیاں کرتے ہیں. اور شرم و حیا سے دوری کے نقصانات جن سے معاشرے میں شرم و حیا کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، ایسے معاشرے میں فحاشی اور جرائم کی آماجگاہ بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں معاشرے کے شدید پریشانیوں اور تکالیف کا شکار ایسے ہی لوگ بنتے ہیں جو اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی پکڑ اور عذاب کا خوف نہیں رکھتے، اور بلکہ بے حیائی کے ایسے نئے انداز اور طریقے شیطان نے ہمارے لیے نکالے ہیں جو کہ ہمارا دشمن ہے. شیطان جو کہ ہمارا پرانا دشمن ہے، اس کی اور اس کے دوست اور ساتھیوں کی جو کوششیں ہمارے ساتھ رہی ہیں، وہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں برائیوں کی طرف ابھارے اور اچھے اور خوبصورت چیزوں سے دور رکھے، تاکہ ہمیں اپنے واپس گھر جو ہمارا اصلی ٹھکانہ جنت ہے وہاں جانے سے روکے.
اور یہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے جو کہ کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ بات کسی بھی سمجھدار انسان پر چھپی ہوئی نہیں ہے میری بہنوں، کہ ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کو اچھے ناموں اور خاموش طریقوں سے بڑھایا جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے اندر، کیونکہ ہمارے پاس ایسی ایسی بہترین تعلیمات ہے نا جس کو دور کرنا ان کا مقصد، تاکہ اسلامی معاشرے میں بھی تباہی اور بربادی پھیل جائے۔ ہمارا دشمن ہمیں بے حیائی کو بڑھانے کے لیے جہاں تک ہو سکے ممکن کوششیں کر رہا ہے، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ آج ہمارے بچے فیشن کے نام پر بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ فیشن، اب میں اس پہ کیا بولوں، ایسی ایسی چیزیں فیشن میں داخل ہو گئی ہیں جس کا تصور ہم پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہماری نوجوان نسل پر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساری عزت، ساری بھلائی شرم و حیا کو اختیار کرنے میں ہے، جبکہ شرم اور حیا سے دوری ذلت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فیشن کی پابندی کس حد تک؟ اس حد تک جو مناسب ہے، جہاں تک شرم و حیا کے منافی نہ ہو، جبکہ ہر ایسا فیشن جو کہ شرم و حیا کے منافی ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ ایسی تعلیم ہمیں بچوں کو دینا ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا نکلا ہے فیشن کے نام پر؟ چھلکنے والے کپڑوں کا استعمال۔ یہ بات مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مسلم خواتین اور لڑکیاں گھروں سے باہر ایسے ہلکے اور باریک کپڑے پہن کر نکل رہی ہیں جن سے جسم کے مختلف حصے بھی جیسے ٹانگیں، پیٹھ وغیرہ نظر آنے لگتی ہے۔ میں بولی نا، برقعے کو بھی بیچ میں ایک ایسی ڈوری آ رہی جس کو بننے سے پیٹھ اور کمر کتنی ہے سمجھ میں آ جا رہا۔ یہ صرف شرم و حیا کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول کو جنت اور جہنم دونوں کی چیزیں دو جگہ بتائی گئی نا، اور اللہ کے رسول نے وہاں کس کو زیادہ دیکھا؟ جنت میں عورتوں کی کمی اور جہنم میں عورتوں کی کثرت۔ یہ حدیث سن کے ہیں آپ لوگ؟ حالانکہ آپ کو بتا دوں ایک راز، عورتوں کے لیے جنت میں جانے کا آسان نسخہ کیا ہے؟ مردوں سے زیادہ عورتیں جنت میں جا سکتی ہیں، بس یہ 4 کام کر لیں۔ کیا ہے وہ 4 کام؟ نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کتنا آسانی سے بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر سے دہراتی ہوں، ایک عورت 4 چیزیں کر لے تو وہ جنت میں آسانی سے چلے جا سکتی۔ کیا ہے پہلا کام؟ نمازوں کی پابندی، یعنی اللہ کی فرما برداری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے کیا بولی، سوری بھول رہی ہوں میں، ہاں، نمازوں کی پابندی، نہیں، رمضان کے روزے میں، جی سوری، تھوڑا معافی چاہتی ہوں۔ نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے رکھنا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ کتنا آسان ہے، مگر پھر اللہ کے رسول نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ کیوں دیکھا؟
وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. پوچھا گیا کس وجہ سے, کس کی نافرمانی سے؟ اللہ کی نافرمانی سے وہ جہنم میں جا رہی ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو نہیں, بلکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے. ایک مسلسل ایک عمر تک اپنے شوہر سے اچھائی کی امید رکھتی ہے اور اس کو اچھائی ملتی بھی رہتی ہے. اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ سرے سے پورا انکار کر دیتی ہے, میں نے آج تک تم میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. اس وجہ سے وہ ناشکری ہو گئی, اس لیے اس کا پورے اعمال برباد ہو گیا اور وہ جہنم میں چلی گئی. ہمارے لیے جنت میں جانا آسان بنایا گیا, مگر ہم نے اپنی ہی طرف سے اس کو تنگ کر لیا. کتنی بدبختی ہے نا یہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اللہ ہمیں نیک توفیق دے, ایسی دنیا کی فتنوں سے, ایسے فیشن سے جو ہمارے تباہ کر دے, ہماری اولاد کو تباہ کر دے, ان کے اصل مقصد سے دور کر دے. ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دینا ہے. ارے بچے ہیں نا, اب پہنا سکتے ہاف آستین وداؤٹ آستین کے کپڑے, بعد میں کچھ بھی نہ ہوتا بڑے ہو کے. آپ بچپن سے ایک چیز کی عادت نہیں کرا رہے ان کو, تو بعد میں بڑے ہو کے سیکھو بول تو کیسا سیکھتے ہیں؟ بچپن سے ہم بچوں کو ایسے کپڑے, اسلامی لباس پہنانا, تاکہ وہی چیز ان کے اندر پیدا ہو اور وہ پروان چڑھے. بچوں کو پینٹ پہنا دے رہی, جینس پہنا دے رہی, جائز ہے سمجھ رہی, پر دوپٹے کی پابندی نہیں کرا رہی. بغیر دوپٹے کے ہماری بچیاں پھرتی رہتی ہیں, حالانکہ والد اور بھائی کے سامنے بھی ان کو دوپٹہ پہننا ہمارا اسلام کہتا ہے. ارے جب 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو بولے, 7 سے 10 سال کے بچے ہو جائے تو ان کا بستر بھی الگ کر دو. کیوں؟ ہر چیز, سب کے اندر خواہشات ہوتے ہیں نا, وہ دروازہ ہی بند کر دو جہاں سے گندگی آتی ہے. یہ تمام گزارشات جو میں نے خلوص اور ہمدردی کے جذبے سے آپ سے کی ہیں, اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہماری خواتین, مجھے اور ہماری خواتین اور لڑکیوں کے دلوں کو قرآن اور ایمان کے نور سے منور فرما دے, اور ہمیں نامناسب طور طریقوں سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان ماؤں اور بہنوں کو امہات المومنین اور صحابیات کی طرح پردہ کرنے والی اور بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی اور جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جیسا کہ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان بنایا گیا ہے, اس حدیث کو ہم آج سے ہمارے ذہنوں میں روز ایک بار ریوائز کر لیں, انشاءاللہ آپ دوسرے تمام برائیوں سے بچ سکتی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نمازوں کی یہ 4 کام کرنے سے باقی کے دوسرے کام نہیں کرے تو بھی کیسا جائیں گے؟ دیکھیے, جیسے آپ نماز پڑھیں گی, آپ کے اندر نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آپ نماز کے پابند ہوں گے, آپ کے اندر سے برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ وہ روکتی ہے. نماز بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے روکتی ہے نا, تو آپ کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں گی, غیبت ختم ہو جائے گی, جھوٹ ختم ہو جائے گا, بے پردگی ختم ہو جائے گی. یہ ہے اصل اس کی تفسیر. روزوں سے ہمارے اندر بہت سی طاقتیں ملتی ہیں. روزوں کے بارے میں ہم پورا مہینہ سن رہے ہیں, الحمدللہ کیا کیا اس کے فائدے ہیں. اس طرح پھر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں گی تو وہ اور بہتر ہوگا. اور آخری میں اپنے شوہروں کی فرما برداری, ہر جائز کام میں, ناجائز کام میں تو وہ بھی نہیں کہیں گے, ہر جائز کام میں ہمیں شوہروں کی فرما برداری کرنا ہے, اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے, تو ہمارے لیے مردوں سے زیادہ آسان ہے جنت میں جانا انشاءاللہ. امید کرتی ہوں
آج میری مختصر باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کے کچھ اشکالات دور کیے ہوں گے، اور مجھے اور آپ کو پردے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کی توفیق دے، کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، کسی کے بارے میں بھی بولنا نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اگر ہم کچھ تبصرہ کرنے جائیں گے تو ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد ہماری اولاد کو پاک کرنا ہے، بعد میں دوسروں کو دیکھنے کا ٹائم آتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، ہمیں جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، ہر وہ برائی سے بچائے، بے شرمی ہے، بے حیائی سے بچائے جس سے ہم شیطان خوش ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت میں ہمیشہ اس کی رحمت میں رہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔